اس کی ساری زندگی خیر والی ہو جاتی ہے۔ تو اب یہاں سے بڑی تفصیل کے ساتھ طلاق کے مسائل اور طلاق کے بعد کی حالتیں سب بیان کی جا رہی ہیں۔ طلاق کا کیا طریقہ ہے، کس طرح طلاق دینا چاہیے، یہ ساری تفاصیل احادیث میں آپ کو ملیں گی۔ اور طلاق کیونکہ ناپسندیدہ عمل ہے، اسی لیے اس کو حلال تو کیا گیا ہے، لیکن اب غض الحلال کہا گیا ہے۔ وہ چیز جو اللہ کو پسند نہیں، شریعت کو پسند نہیں، لیکن مجبوری میں، جس طرح آپ میتا کھا سکتے ہیں، سور کھا سکتے ہیں، اسی طرح مجبوری میں طلاق بھی ایک حل ہے اچھا۔ اگر طلاق کا آپشن نہ ہو تو قتل ہوں گے، مزید ظلم ہوگا جو دوسری قوموں میں نہیں ہے۔ شریعت نے طلاق کا آپشن رکھ کر امت مسلمہ کے ساتھ بہت بڑا خیر اور نکاح کے وقت ذہن میں طلاق کا ہونا یہ ناجائز حرام ہے۔ اسی لیے طلاق نکاح وقتی متعہ حرام ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ ہم یہ شادی 4 سال کے لیے کر رہے ہیں پھر طلاق دے دیں گے تو نکاح ہی نہیں ہوگا، حرام ہے، یہ ناجائز۔ آپ کو تو نکاح اس طرح کرنا ہوگا کہ ہمیشہ جیون ساتھی، مرتے دم تک اسی کے ساتھ رہنا ہے۔ اب اس کے بعد معاشرتی زندگی، اجتماعی زندگی، مسائل ہوتے ہیں، مزاج نہیں ملتے، شادی تو ہو گئی لیکن دونوں کے مزاج نہیں مل رہے ہیں، تو شریعت نے پھر 4 چیزیں بیان کی ہیں۔ اگر میاں بیوی کے مزاج نہ ملیں تو اس کو ملانے کے لیے 4 آپشن ہیں۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن۔ سمجھاؤ، بیٹھو، دونوں آپس میں ملاپ کرو، محبت پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ اور اس کوشش میں شریعت نے جھوٹ کو بھی حلال کر دیا، جبکہ جھوٹ اب غض الحرام ہے۔ اللہ کو نفرت ہے جھوٹ سے، لیکن میاں بیوی کے لیے آپس میں محبت پیدا کرنے کے لیے جھوٹ بولنا بھی حلال۔ لہذا جھوٹ بول کر آپس میں محبت پیدا ہو جائے تو وہ کرو۔ بیوی اچھی نہیں لگ رہی ہے، تعریف کرو اس کی۔ کھانا خراب پکا رہی ہے تو تعریف کرو۔ بیوی کو چاہیے کہ شوہر آیا، دال روٹی پکی تو کہے ماشاءاللہ، اللہ کا فضل ہے، جو بھی اللہ کھلا دے۔ یہ نہیں کہ مرغا کھلائے تو تعریف، دال کھلائے تو ہائے ہائے۔ تو دونوں طرف سے بیلنس برابر ہو۔ بیوی بھی جھوٹ بول سکتی ہے، شوہر بھی جھوٹ بول سکتا ہے، محبت کی خاطر صلح کرنے کے لیے۔ دوسرا آپشن شریعت نے رکھا کہ اگر اس سے بات نہیں بن رہی ہے تو کم سے کم بستر الگ کر دو، ساتھ نہیں لیٹیں گے، غصے میں ہیں، کمرہ الگ کر دو، بستر الگ کر دو، تاکہ عورت کو بھی شرم آئے، مرد کو بھی آئے کہ ہم بیوی بنا کر کیوں لائے تھے گھر میں۔ یہ دوسرا آپشن ہے۔ اور اگر بیوی کی طرف سے بے حیائی ہو،
غلط کاریاں ہوں، تو شریعت نے کہا ہے کہ ہلکی تنبیہ بھی کر سکتے ہو، ہلکی تنبیہ بھی کر سکتے ہو۔ چہرے پہ مارنا حرام ہے، شکل بگاڑنا ناجائز ہے، ہلکی تنبیہ جس سے ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھ جائے۔ یہ تیسرا آپشن۔ اس کے بعد چوتھا، اگر آپس میں نہیں بن پا رہی ہے تو خاندان والوں کو، خاندان کے ذہین لوگوں کو جوڑو، جمع کرو اور صلح کرانے کی کوشش کرو۔ یہ 4 آپشن ہیں۔ اگر ان چاروں سے بات نہ ملے تو پھر شریعت کہتی ہے کہ ہاں تم طلاق دے سکتے ہو۔ اگر یہ 4 مرحلے طے کیے جائیں تو طلاق بہت کم ہو جائے گی۔ آج جو طلاق بہت زیادہ ہے وہ اسی وجہ سے کہ دونوں طرف سے حق نہیں ادا ہو رہے ہیں۔ شوہر بھی حق نہیں ادا کر رہا، بیوی بھی حق ادا نہیں کر رہی، اس لیے بات بڑھتے 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 اور غصے میں آدمی پاگل ہو کر بم برسا دیتا ہے۔ بہت سی گولیاں چلا دیتا ہے۔ 3 طلاق، 10 طلاق، 100 طلاق۔ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دین کی بھی بربادی، دنیا کی بھی بربادی، لوگ بھی ناراض، اللہ بھی ناراض۔ اور جو ایک اچھے طریقے سے طلاق دینے کے بعد ایک آپشن رہتے ہیں وہ ختم۔ غصہ تو وقتی چیز ہے، غصہ ختم ہو گیا تو اب چاہتے ہیں کہ جس کو بم سے مارا تھا اس کو زندہ کر دیں، تو زندہ کیسے ہوگی؟ تم نے تو سارے فائر کھول دیے، اس کے اوپر بم برسا دیے، اس کا کھاڑا نکال دیا، اب چاہتے ہو کہ ارے غصہ ختم ہو گیا، اس کی بوٹیاں جڑ جائیں، تو بوٹی نہیں جڑیں گی۔ تو پھر آتے ہیں دارالقضاء آئیں گے، دارالافتاء آئیں گے اور چاہیں گے تو دین بدل دیں، مسلک بدل دیں۔ ارے کسی طرح گنجائش نکالو مولوی صاحب۔ اب مولوی کہتا ہے کہ چلو بھائی اہل حدیث بن جاؤ، داؤد ظاہری کے مسلک پر عمل کر لو، تو ہو سکتا ہے کہ آپریشن سے وہ بوٹیاں جڑ جائیں۔ لیکن ائمہ اربعہ نے راستہ ہی نہیں چھوڑا۔ اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد 3 کو 3 ہی کہہ رہے ہیں۔ اگر ان میں گنجائش ہوتی تو پھر حنفی دب جاتے بیچارے، کیا کریں؟ لیکن یہ چاروں ایک طرف ہو گئے، صرف اہل حدیث الگ چلے گئے۔ لیکن طلاق دینے والا چکر لگاتا رہتا ہے، مولویوں کو بہکاتا رہتا ہے، ارے کر دو کر دو، کوئی راستہ نکالو، کوئی راستہ نکالو۔ ہمارے پاس بھی بہت لوگ آتے ہیں، تو ہم نے کہا راستہ ایک ہی ہے کہ جاؤ اہل حدیث کے پاس جاؤ، وہاں ملاقات کرو ان سے، ان کے دلائل سنو، سمجھ میں آ جائے تو عمل کرو۔ باقی ائمہ اربعہ کے ہاں تو 3 فائر 3 ہی ہوں گے، 3 گولیاں ماری ہیں تو 3 ہی سمجھی جائیں گی، ایک نہیں سمجھی جائے گی، اور اس کے دلائل ان کے پاس الگ ہیں۔ تو اس لیے یہ نکاح کا عمل باعث خیر ہے تو اس کو باعث خیر ہی رکھنا چاہیے۔ باہم اجتماعی زندگی میں کٹھنائیاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، آتی رہیں گی۔ آپ یہ چاہیں کہ بیوی آپ کی غلام بن جائے یا بیوی چاہے کہ شوہر غلام بن جائے، یہی تصور غلط ہے۔
دونوں کے حق ہیں، دونوں کی ذمہ داریاں ہیں، ان کو نبھانا پڑے گا، برداشت کرنا پڑے گا، نہ چاہتے ہوئے من کے خلاف کرنا پڑے گا، مزاج کے خلاف کرنا پڑے گا۔ جو اس طرح کر سکتا ہے اس کی زندگی دنیا میں جنت بن جاتی ہے۔ نفس کو دباؤ، خواہشات کو دباؤ، من مانی نہ کرو، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کرو۔ اس لیے یہ آیتیں اصلاح معاشرہ کے لیے بڑی اہم ہیں، خاندانوں کے لیے بڑی اہم ہے۔ شریعت کے دائرے کو رکھتے ہوئے اگر نکاح کیا جائے گا، طلاق کی جائے گی، تو وہ طلاق بھی پھر رحمت بن جائے گی، زحمت نہیں بنے گی۔ ورنہ طلاق کے نتیجے میں دشمنیاں، لڑائیاں، مہاردھا، دو خاندان ہمیشہ کے لیے دشمن بنتے بنتے یہ دشمنی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ شریعت اس کو پسند نہیں کرتی، وہ کہتی ہے کہ ہاں چلو ٹھیک ہے، 4 آپشن کے باوجود بھی تم نہیں مل کے رہ پا رہے ہو تو ہاں طلاق دو، لیکن اچھے انداز سے دو تاکہ بعد کے آپشن باقی رہیں۔ جس طرح تم نکاح کر کے لائے تھے عزت کے ساتھ، اسی طرح طلاق دے کر عزت کے ساتھ واپس کرو۔ کچھ کپڑا لتا دے کے واپس کرنا، تحفہ دے کے واپس کرنا، گالیاں دے کے واپس نہ کرنا، دھکے دے کے گھر سے نہ نکالنا۔ آج ہم نے عورتوں کے ساتھ اور شریعت کا مذاق اڑایا تو اللہ نے ہم پر ظالموں کو مسلط کر دیا۔ آج نوجوان شادی کرنے کے بعد طلاق تو دینا چاہتا ہے، لیکن سوچتا ہے کہ اگر یہ عورت چلی گئی کورٹ میں یا تھانے میں تو 3 سال کی قید ہو جائے گی، جیل ہو جائے گی۔ اس ڈر سے بہت سے لوگ بچ گئے ہیں، طلاق نہیں دے رہے تو 1 دے رہے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو حکومت کے ڈر سے ایسا کر رہے ہیں وہ بددین ہیں۔ اللہ کا ڈر نہیں، حکومت کا ڈر ہے۔ اور آج حکومت اس کی وجہ سے ہم کو ذلیل کر رہی ہے۔ تو ہم نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری، ہم نے اپنے کو ذلیل کیا، اللہ کی طرف سے ظالم ہم پر مسلط ہو گئے۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء۔ لفظ قرء حدیث میں اس کو حیض اور طہر دونوں کہا گیا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک قروء کے معنی ہے حیض، امام شافعی کہتے ہیں کہ قر کے معنی ہے طہر۔ تو لہذا والمطلقات، اور وہ عورتیں جن کو طلاق دے دی گئی، یتربصن بانفسہن، وہ اپنا انتظار کریں گی 3 قروء تک، وہ عدت کا زمانہ گزاریں گی 3 حیض تک۔ 3 حیض کے بعد ان کی عدت ختم ہو جائے گی۔ لہذا بہتر طلاق کا طریقہ، جس کو طلاق احسن فقہ کی کتابوں میں کہا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ حالت طہر میں، جس طہر میں بیوی سے جمع نہ کیا ہو، اس طہر میں طلاق دی جائے اور طلاق رجعی دی جائے، تاکہ 3 مہینے جو ہیں، 3 حیض کا زمانہ جو ہے، اس میں اگر آپ کی محبت پیدا ہو جائے تو رجوع کر لیجیے۔ حق رجعت طلاق رجعی میں ہوگا، بس طلاق بائن دے دی تو اب رجوع نہیں ہو سکتا۔ ہاں عدت کے ختم ہونے کے بعد نکاح کر کے وہ بیوی بن سکتی ہے۔
اگر ایک طلاق دی ہے طلاق بائن، یا دو طلاقیں دی ہیں، اور اگر 3 طلاقیں دے دیں تو ایسی صورت میں اب وہ بیوی نہیں بن سکتی جب تک کہ حلالہ نہ ہو جائے، اور حلالہ کروانا حرام ہے۔ یہ سارے مسائل ان آیات میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، اور جائز نہیں ہے ان عورتوں کے لیے کہ وہ چھپائیں جو کچھ اللہ نے ان کے رحم کے اندر پیدا کر دیا ہے۔ یعنی اگر حاملہ عورت ہے تو اس کی عدت ختم ہوگی جب وضع حمل ہوگا۔ عام عورتوں کی عدت 3 حیض ہے، لیکن جو حاملہ عورت ہے اس کی عدت وضع حمل ہے، چاہے وہ 2 دن کے بعد ہو جائے اور چاہے وہ 4 سال کے بعد، یعنی وضع حمل۔ تو اس لیے کہا گیا کہ عورت چھپائے نہیں، اگر حاملہ ہے تو بتا دے شریعت، تاکہ اسی کے اعتبار سے اس کے ساتھ مسائل ہوں۔ ان کو نیؤمن، لہذا عورتوں کو چھپانا نہیں چاہیے اگر وہ اللہ اور آخرت پر یقین رکھتی ہیں۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، اور ان کے شوہر زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کو واپس کر لیں۔ کب؟ ان ارادوا اصلاحا، اور اگر دونوں چاہتے ہیں کہ صلح صفائی ہو جائے، یعنی اگر یہ دونوں شوہر اور بیوی چاہتے ہیں کہ بھئی ہم نے طلاق دے دی لیکن طلاق رجعی تھی، اب رجوع کر لیں، بہت اچھا ہے، رجوع کر لینا چاہیے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یہ آیت بڑی اہم ہے۔ اگر اس آیت پر میاں بیوی عمل کر لیں تو طلاق کی نوبت آسانی سے نہیں آئے گی۔ اور یہاں پہلے عورت کا وَلَهُنَّ، عورتوں کے حق ہیں جیسا کہ مرد کا حق ہے، لہذا دستور اسلامی، دستور شرعی کے مطابق اگر دونوں ایک دوسرے کا حق ادا کرتے رہیں گے تو طلاق تک نوبت نہیں پہنچے گی۔ آج حق مارے جا رہے ہیں، شوہر حق مار رہا ہے، عورت بھی حق مار رہی ہے۔ حقوق بہت سے ہیں، اس پر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، لیکن بنیادی طور پر آپ کے ذہن میں عورتوں کے حق کے سلسلے میں 3 باتیں رہنی چاہیے۔ ایک حق عورت کا کھانا پینا ہے، جو چیزیں مرد کھائے، جس طرح مرد کھائے، شوہر کھائی چیزیں عورتوں کو کھلائے، گھر والیوں کو کھلائے۔ کھانے پینے میں شوہر اور بیوی برابر ہوں، پہلا حق عورت کا۔ یہ نہیں کہ خود تو اچھا اچھا کھا رہے ہو اور گھر میں جو ہے دال پک رہی ہے، اور تم تو ہوٹلوں میں کھا رہے ہو، بازاروں میں کھا رہے ہو، دوستی یاری میں کھا رہے ہو، مرغن کھا رہے ہو، بریانیاں کھا رہے ہو، دل میں گھر میں آتے ہو، ارے کیا کریں کچھ ہے نہیں، چلو دال ہی پکا لو، اور بڑے اچھے دیندار بنے ہوئے ہو،
دین کا ٹھیکہ بھی ہے تمہارے پاس، یعنی عالم صاحب بھی ہو اور داعی بھی ہو، تبلیغی بھی ہو، گھر کے باہر کھا رہے ہو، ہوٹلوں میں کھا رہے ہو، ٹھیلوں پہ کھا رہے ہو، اور گھر میں آ کے فقیر بن جاتے ہو، محتاج بن جاتے ہو، اور سوچتے ہو کہ بیوی کو معلوم نہیں ہوگا، لیکن بیوی بڑی حساس ہوتی ہے، وہ ٹوہ میں رہتی ہے، اپنے جاسوس بھیج دیتی ہے، اس کے جاسوس ٹہلتے رہتے ہیں، جو آ کے بتاتے ہیں ارے میاں دوسری عورتیں گھر کی پڑوسن، ارے تمہارا شوہر تو وہاں تھا، تمہارا شوہر تو وہاں تھا، ان کو موقع ملتا ہے لڑائی کرانے کا۔ لہذا پہلا حق شوہر نے نہیں ادا کیا تو گھر میں لڑائی آئی، فتنے آئے، تو پہلا حق یہ ہے کہ جو شوہر کھائے وہی بیوی کو کھلائے۔ نمبر 2، اپنے معیار کے اعتبار سے کپڑے بنائے۔ اللہ نے زیادہ دیا ہے تو اچھے کپڑے، کم دیا ہے تو درمیانی کپڑے۔ جیسا اللہ نے مال دیا ہے اس کے اعتبار سے اس کے کپڑے لتے کا انتظام کرنا شوہر پر فرض ہے۔ یہ دوسرا فریضہ ہے۔ پہلا فریضہ کھانا پینا، دوسرا فریضہ کپڑے لتے، اور تیسرا فریضہ گھر گھرستی۔ گھر کا الگ انتظام کرو۔ اگر گھر میں بہت سے لوگ ہیں، نہیں بن رہی ہے تو اپنے گھر کا الگ انتظام کرو، اور گھر کی جو ضرورتیں ہیں وہ لا کر دیا کرو۔ یہ 3 بنیادی حق ہیں عورتوں کے شوہروں پر، تو اس میں بڑی کوتاہی ہے۔ اچھے اچھے لوگ بڑی کوتاہی کر رہے ہیں۔ گھر میں بیوی بیٹھی ہوئی ہے، دال نہیں ہے، سالن نہیں ہے، اور مولوی صاحب لچھے دار تقریریں کر رہے ہیں بازاروں میں جا کر، رات میں 2 بجے 3 بجے آ رہے ہیں تقریر کر کے، وہاں تو ان کو خوب شاندار دعوت مل گئی، اور بیوی بیچارے فاقے میں، کیا کرے، گھر میں کچھ ہے ہی نہیں، کیا پکاتے؟ تو حضرت تو گئے ہیں بیان کے لیے۔ یہ حضرتوں کا حال ہے، نیک لوگوں کا حال ہے، اور جو عام لوگ ہیں وہ تو ہیں ہی ظالم، حق مارنے والے۔ تو لہذا گھر میں کھانے پینے کا انتظام رہنا چاہیے۔ اگر آپ کہیں جا رہے ہیں تو یہ 3 بنیادی حق، باقی اور ضروریات ہیں، چیزیں ہیں۔ شوہر کا حق بیوی پر بہت سے ہیں، لیکن ایک بنیادی حق ہے، اگر وہ بیوی یاد رکھے تو سب پر حاوی ہے، اور وہ حق ہے اطاعت، شوہر کی بات ماننا۔ آخری حد تک شریعت نے حکم دیا ہے بیوی کو کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے، چاہے اس کا نقصان ہو جائے۔ اور اللہ کے رسول نے تو یہاں تک فرمایا کہ اتنی اطاعت کرے کہ اگر سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو روزانہ بیوی شوہر کو سجدہ کرے۔ اطاعت کی آخری انتہا ہے۔ دین کی چیزوں میں نافرمانی عورت کے لیے حرام ہے، اور جو عورت شوہروں کی اس طرح اطاعت کرتی ہیں وہ گھر جنت ہے، جنت۔ اللہ کے رسول نے اسی لیے فرمایا کہ گھروں کو جنت بناؤ۔ جنت اسی وقت بنیں گے
جب شوہر بیوی کا حق ادا کرے گا اور بیوی شوہر کا حق ادا کرے گی۔ اسی کو قرآن نے کہا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، اور ان عورتوں کا اسی طرح حق ہے جیسا کہ ان کے اوپر حق ہے۔ بالمعروف، دستور شرعی، معروف دستور جو ہے شریعت کا، اس کے مطابق شریعت جس طرح کہہ رہی ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ہاں مردوں کو ایک فوقیت ہے، مرد عورت سارے معاملات میں برابر ہیں سوائے ایک کے۔ عورت کمتر نہیں ہے، ذلیل نہیں ہے، شوہر کے برابر ہے ایمان و عمل میں، ایمان و عمل میں عورت برابر ہے۔ اس کی دلائل قرآن و حدیث میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ لہذا کوئی صوفی صاحب یہ نہ سمجھے کہ میں تو بزرگ ہوں، عورت بزرگ نہیں ہو سکتی، عورت عالمہ ہو سکتی ہے، داعیہ ہو سکتی ہے، مرد سے عبادات میں بڑھ سکتی ہے، تقوی میں بڑھ سکتی ہے، سارے اعمال میں عورت مرد کا برابری کر سکتی ہے، بس صرف ذمہ داری عورت کو نہیں دی گئی ہے، کیونکہ اس کے اندر ہیجان ہے، اس کی طبیعت میں وہ مضبوطی نہیں ہے جو اللہ نے مرد کے اندر رکھی ہے۔ اسی لیے اللہ نے سربراہ اور قوام مرد کو بنایا ہے، اسی لیے اللہ نے نبوت عورتوں کو نہیں دی۔ اسی طرح قائد امیر المؤمنین عورت نہیں بنے گی، کیونکہ اس کے اندر صبر کا مادہ، برداشت کا مادہ اس طرح نہیں ہے، اور عقل میں جذباتیت ہے، فوراً فیصلے کرتی ہے، تو اس کے نتیجے میں بڑی ذمہ داری اس کو نہیں دی گئی۔ باقی ہر عمل میں عورت برابر ہے، یاد رکھیے گا، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، صدقات ہو، خیرات ہو، جتنے بھی دین کے کام ہیں سب میں، عبادات ہوں، عقائد ہوں، معاملات ہوں، معاشرت ہو، سب میں عورت آگے بڑھ سکتی ہے مرد سے۔ اور بعض عورتیں بہت اعلیٰ ہوئی ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں ہے، حضرت مریم، حضرت عائشہ، آسیہ، کمال کی عورتیں، اسی طرح حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ۔ تو اس لیے یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ عورت کو ذلیل نہ سمجھیے، اپنے کو بقرات نہ سمجھیے، بس قوام۔ اور قوام کیوں بنایا گیا اس کی بھی وجہ دو بیان کر دی گئی۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ جسمانی طاقت، اللہ نے مرد کے اندر وہ جسمانی جوہر رکھا ہے جو عورتوں میں نہیں رکھا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مال کی ذمہ داری اللہ نے مردوں پر رکھی ہے، عورتوں پر نہیں۔ سارے خرچے مرد اٹھائے گا، عورت نہیں اٹھائے گی۔ یہ دو وجوہات ہیں، ان دو وجوہات کو بھی جاننا ضروری ہے، ورنہ آج جو دنیا کھیل تماشا کر رہی ہے وہ اور زیادہ کرتی رہے۔ ہم نے عورتوں کا حق مارا تو ہم ذلیل ہوئے، اور موقع دیا باطل کو کہ خوب پرچار کرے اسلام کے خلاف۔ تو ہمیں سمجھنا ہے کہ عورت کو کیا کیا حق دینا ہے، کہاں تک دینا ہے۔
اور کن کن چیزوں میں عورت شریک ہو سکتی ہے، کہاں تک شرکت جائز ہے، کہاں تک ناجائز ہے، کون سے اعمال ہیں جو صرف عورت کرے گی، کون سے اعمال ہیں جو مرد کریں گے. یہ ساری چیزیں آج جاننا ہمارا ضروری ہے، ورنہ تو میڈیا اور سوشل میڈیا آپ کو ذلیل کرتے رہیں گے. وہ تو ویسے ہی دشمن ہے، لیکن آپ موقع نہ دیجئے اور آپ کے اچھے لوگ جائیں جو ڈبیٹ کرتے ہیں، وہ بتائیں عورت کا کیا مقام ہے، عورت کا کیا درجہ ہے، شریعت نے عورت کو کیا عزت دی ہے، ماں بنا کر کیا عزت دی ہے، بہن بنا کر کیا عزت دی ہے، بیٹی بنا کر کیا عزت دی ہے. عورتوں کا عبادات میں بھی حق ہے، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، تعلیم ہو، تعلم ہو. ایک ایک بچی کی تعلیم پر جنت کے وعدے ہیں. بس شریعت یہ کہتی ہے کہ بے حیائیاں نہ کرو. عورت پڑھے، ڈاکٹر بھی بنے، انجینئر بھی بنے، سب صحیح ہے، لیکن لڑکوں کے ساتھ نہیں، بے حیائی کے ساتھ نہیں، بدکاریوں کے ساتھ نہیں. یہ آپ کو قرآن و حدیث اور سیرت صحابہ، سیرت النبی سے یہ مواد اخذ کر کر کے دنیا کے سامنے بیان کرنا ہوگا، جب جا کر شریعت کی بات لوگوں کے دماغ میں ہے کہ عورت کو اللہ نے سارا حق دیا ہے، بس بے حیائی سے روکا ہے. مرد کو بھی روکا اور عورت کو بھی روکا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.